الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سنی نوجوانوں، اللہ رب العزت نے امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا جس دور کے اندر عرب کے سماج میں جاہلیت پرواز کر رہی تھی، ظلم اپنے عروج پر تھا، نسوانیت کے حقوق ختم ہو چکے تھے، بحیثیت والد اور شوہر، استاذ اور شاگرد کا کوئی مقام، عزت اور پروٹوکول نہیں تھا، بلکہ بعض عرب قبیلے ایسے تھے بے حیائی اور بربادی کے اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ اگر گھر میں والد فوت ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا بیٹا نعوذ باللہ گویا کہ وہ اب اپنی ماں کا شوہر بن جاتا تھا۔ ایسی جہالت تھی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب میں بڑا ہوں اور نعوذ باللہ اپنی ماں کا شوہر ہوں۔ ایسے قبیلے کے اندر آ کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محنت کی اور آپ نے ایسے افراد اور رجال کار پیدا کیے جو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم خود کھجور کی مورتیاں بناتے تھے، کھجور کا خدا اور ڈھانچہ بناتے تھے، اور جب بھوک لگتی تو کسی کا ناک اتار کے کھا لیتے، تو کسی کا کان اتار کے کھا لیتے، کسی کا منہ اتار کر کھا لیتے تھے، جیسا کہ سیدنا خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے نعوذ باللہ نکلا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد پر ایسی محنت کی تو کوئی صداقت کا امام بنتا ہے، تو کوئی عدالت کا امام بنتا ہے، کوئی سخاوت کا اور کوئی شجاعت کا اور کوئی جو ہے زہد و تقوی کا اور کوئی جو ہے وہ سید و شہداء اور کوئی جو ہے وہ ساری امت کا جو ہے وہ رہبر اور رہنما بن جاتا ہے۔ اچھا، انسانیت کی بھی دو قسمیں، ایک انسان وہ ہے جو دوسروں کی ترقی کے لیے
دوسروں کو اچھا بنانے کے لیے اپنے آپ کو کھپاتا ہے۔ اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو میری زندگی میں بسنے والے مسلمان بھائی ہیں، جو میری عزت والی بہنیں اور مائیں ہیں، جو میرا عزت والا باوقار والد ہے، ان کو عزت مل جائے، وہ اچھے ہو جائیں، ان کی ترقی ہو جائے۔ وہ اپنی ترقی نہیں چاہے گا، انسانیت، میں مسلمان کا نہیں کہہ رہا، مسلمان کا میں نہیں کہہ رہا، انسانیت کا، جس کو اللہ رب العزت نے یوں خطاب کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس رب کریم سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، رب کریم سے کس نے تجھے دور کر دیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا، انسانوں کو کہا کہ رب کی بات کو، وہ ہے کہ انسانیت ایک سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے کہ باوقار اخلاق، سخاوت، کم بولنا، اچھا کھانا، سود سے دور رہنا، حلال پہننا پہنانا، حلال کھانا کھلانا، حرام پہننا اور پہننے پہنانے سے دور رہنا، سود کے کام سے دور رہنا، اسلام سے قریب رہنا، ہاں بے حیائی اور بربادی سے دور رہنا، ظلم و ستم سے دور رہنا، اور اپنے آپ کو اللہ اللہ والوں کے قریب کرنا، مدینہ طیبہ جانے والوں سے محبت کرنا، ہاں ان سے دعاؤں کا کہنا، یہ ایک اسلام کا خاص ڈھانچہ تھا جس کو انسانیت کہا جاتا۔ اور انسان، بکری ایک جانور ہے، گائے ایک جانور ہے، مرغی ایک جانور ہے، باحیثیت جانور وہ مجھے اور آپ کو فائدہ دے رہی ہے، مجھے اور آپ کو فائدہ دے رہی ہے۔ بحیثیت کتا اگر حفاظت کے لیے رکھا جائے وہ بھی آپ کو فائدہ دے گا، آپ ناراض نہ ہوئیے گا۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ ہم انسان بھی ہیں کہ نہیں، مسلمان یہ تو دوسرے نمبر پر ہے، پھر تیسرے نمبر پر مومن ہے، اور پھر مومن کی درجات ہیں جس کو قرآن مجید نے بیان کیے۔ انسانیت کی کیا صفات ہے، انسانیت کیا چاہتی، یہ میں نے آپ کو مثال دی، بکری اور گائے، مرغی اور چھوٹے چھوٹے پرندے، یہ جانور بھی انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اس کے مد مقابل کچھ جانور ایسے ہیں جیسے سانپ ہے، یہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا زندہ رہے، جس کو ہم سینہ کہتے ہیں، شیر، وہ تو اپنے منہ پہ چاہتا ہے کہ خون لگا ہوا ہو، وہ یہ چاہتا ہے میری بنے دوسری کی بگڑے۔ یہ انسانیت کا گرا ہوا انسان ہے۔ ایک تو وہ ہے نا، اس کی بنے نہ بنے درمیان میں، ایک وہ ہے کہتا اس کی بن جائے میری نہ بنے، ایک اس سے اوپر کا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اسی کی بن جائے۔ یہ انسانوں میں۔ اب جانوروں میں کیا ہے؟ وہ ایک جانور وہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرا بھلا ہو، اور یہ چاہتا ہے دوسروں کا بھلا ہو، اور پھر اس کے مد مقابل ایک وہ جانور ہے جو آپ کو ڈس مارتا ہے، اور ایک وہ جانور ہے جو آپ کی اور میری بکری کا اور میرے جانور کا خون پیتا ہے۔ اس کی تمنا یہ ہوتی ہے میں ترقی کروں گا دوسری کی بربادی کر کے، میں ترقی کروں گا دوسروں کا خون پی کے، میں ترقی کروں گا دوسروں کے ساتھ ظلم و ستم کر کے۔ یہ ہے سب سے آخری درجے کا جانور کہ جس کے اندر جو ہے وہ چیر پھاڑنے والی صفات آ گئی، اور یہی صفات مسلمانوں میں ہوگی۔ ایک یہ چاہ رہا ہوگا کہ یہ انسان اچھا ہو جائے، اس کی زندگی میں بہاریں آ جائیں، یہ ترقی پر چلا جائے۔ یہ ایک اچھی صفات ہیں جو تمام صحابہ کرام مدینہ والوں میں، مکہ والوں میں پائی جاتی تھی۔
اور ایک وہ صفات ہیں جو ابو جہل میں تھی، جو عتبہ اور شیبہ میں تھی۔ وہ کیا تھی؟ اپنی بنے نہ بنے، لیکن میری تب بنے گی جب میں دوسروں کو چیر پھاڑوں گا، جب میں دوسرے پہ ڈاکہ ڈالوں گا، دوسرے کا مال چوری کروں گا، دوسرے کے ساتھ ظلم کر کے اس سے لوں گا۔ ایک یہ انسان ہے اپنی ترقی کے لیے دوسروں کو کھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر ہم نے ایسی صفات پیدا کرنی ہے جو صفات بحیثیت انسانیت اسلام، غور سے سنیے گا، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، شاید میڈیا پہ بھی چلی جائے گی، لوگ بھی سنیں گے۔ اسلام کرتا اور قمیض شلوار کا نام نہیں ہے، اسلام انسانیت کا نام ہے۔ اسلام ایک بندے نے دعوت دی کہ میرا گھر بن چکا ہے، آؤ مٹھائی لے کر آؤ میرا گھر۔ وہ گیا، نہ بیڈ روم، نہ واش روم، اور نہ گدے نہ تکیے، 4 ستون کھڑے ہوئے کھمبے، وہ کہتا ہے یہی گھر ہے۔ تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ 4 ستون ہیں، یہی اسلام ہے۔ بنی الاسلام والا خمس، اسلام کی تو 5 بنیادیں ہیں۔ ابھی تو آپ نے اس کی چھت ڈالنی ہے، ابھی نیچے جو ہے وہ آپ نے کتنا سیمنٹ اور گارا لگانا ہے، پھر کھڑکیاں اور دروازے لگانے ہیں۔ ابھی آپ کے پاس سخاوت نہیں آئی، ابھی غصے پر کنٹرول نہیں آیا، ابھی آپ نے دوسروں کی بہنوں کو عزت کے ساتھ دیکھنا نصیب نہیں ہوا، بے حیائی اور غلط خیالات آپ کے اندر امڑ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے اندر اپنے والدین کا احترام، بڑوں پہ شفقت، چھوٹوں پہ شفقت، اسلام جو ہے یہ ایسی خوبیوں کا نام ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے انسانیت کی کامیابی رکھی ہوئی ہے۔ ایک کنجوس، وہ تو اللہ رب العزت کو پسند ہی نہیں کہ یکدم غصے میں آ جانا اور غصہ کنٹرول نہ کرنا، یہ بھی اسلام کی خوبی نہیں۔ اور دوسروں پر ظلم کرنا، جھوٹ بولنا اور سچ سے دور رہنا، دوسروں کا خون پینے کے لیے ترسنا، یہ اسلام کی خوبی نہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے آنکھوں میں حیا ہو، سامنے قرآن ہو، اور کانوں میں قرآن کی آواز ہو، زبان پہ قرآن ہو، اور کم بولنا نصیب ہو، بے حیائی کے راستے سے اپنے آپ کو بچانا ہو، چلنا بھی سیدھا ہو، چلنا بھی اچھا ہو، برائی کی طرف چلنا نہ ہو، زبان بھی دل کے قریب ہو، دل زبان کے قریب ہو۔ دل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتی ہے تو زبان بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اختیار کرنے والی ہو۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی خوبیاں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو کون سا اسلام چاہیے؟ جو میرا اور آپ کا اسلام ہے وہ اسلام جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور حضرات صحابہ کرام کو دیا، اصل اسلام کی وہ زندگی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو وہ اسلام نصیب فرمائے، وہ سخاوت نصیب فرمائے، زہد و تقوی نصیب فرمائے، وہ اپنا غصے پر کنٹرول نصیب فرمائے، وہ جو ہے آنکھوں میں حیا نصیب فرمائے، گانا اور میوزک سے ہم سب کو اللہ دور فرمائے، ہماری آل نسلوں کو دور فرمائے۔ اور ہم یہ بات بھی جمعے میں یہ کہنا چاہتے ہیں، آرمی چیف ہو یا کوئی بھی صدر ہو، کسی کے لیے دائمی طور پر اسلام نے تحفظ نہیں رکھا۔ ہاں حضرات صحابہ کرام کے لیے ایسا کوئی قانون نہیں تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قضیہ اور اپنا کیس لے کر اپنے ہی پڑھائے ہوئے شاگرد، اپنے اسٹوڈنٹ حضرت شریح قاضی رحمت اللہ علیہ کی عدالت میں آتے تھے۔ وہاں جج ہو یا کوئی بھی بڑا ہو، وہ عدالت کے کٹہرے میں آئے گا، قانون کے کٹہرے میں آئے گا، چاہے وہ کوئی بھی بڑا ہو۔ بڑے کے لیے اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد حضرات صحابہ کرام ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، اور اس کے علاوہ کسی کے لیے
لیے وہ پروٹوکول نہیں ہے جو حضرات صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، لہٰذا ہم ایسے قانون کی بھی مکمل تردید کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو وہ اسلام نصیب فرمائے جو صحابہ کرام کا تھا، اللہ کے ولیوں کا تھا، اور سچ کا اسلام اور جھوٹ سے دور رہنا، قرآن مجید کی تلاوت اپنے گھر کے اندر بحیثیت شوہر، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام ایک شوہر بناتا ہے، اسلام ایک والد بناتا ہے، اسلام ایک استاذ بناتا ہے، اسلام ایک کریکٹر دیتا ہے، کردار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔